اس کے بعد پھر یہ بات فرمائی کہ ایسے ایسے عظیم الشان رسول آئے، ایسے بزرگ رسول آئے، ان کے ساتھ معجزے بھی آئے، ان کے ساتھ کتابیں بھی آئی، تو اس کے بعد بھی لوگ آپس میں کیوں لڑے، ان میں اختلاف کیوں ہوا؟ تو کیا یہ جو آپس میں لوگ لڑے، اختلاف لوگوں نے کیا، ایک دوسرے کو مارا پیٹا، ان میں کچھ مومن بنے کچھ کافر ہو گئے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے بس ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ عاجز ہو گیا؟ کیا یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گیا معاملہ؟ یہ یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ اللہ کا ایک پروگرام ہدایت کا اسے دنیا میں بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اور پھر ان کے بعد پھر اختلافات شروع ہو گئے، پھر لوگوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، تو کیا اللہ عاجز آ گیا، بے بس ہو گیا، روک نہیں سکتا تھا؟ وہ اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا؟ تو یہ سوالات اس طرح کے لوگ بعض دفعہ سوال پوچھتے بھی ہیں، تو قرآن نے بتایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کوئی لڑائی نہ ہوتی، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا مقتتل، کوئی لڑکے تو دکھاتا، کوئی اختلاف کر کے دکھاتا، وہ اگر چاہتا، اس کی مشیت اگر یہ ہوتی کہ کوئی نہ لڑے تو مجال ہے پھر کوئی لڑ جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس طرح اپنی مشیت سے مجبور ہی نہیں کیا، لوگوں کو پابندی نہیں کیا اس بات کا، مجبور نہیں کیا اس بات پر کہ وہ نہ لڑیں، ورنہ مجبور کرنا اس کے لیے کیا؟ آخر اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان میں تو لڑائی نہیں ہوتی، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ وہاں دیکھیے اللہ کی مشیت، اس کا پروگرام یہی ہے۔ مگر دنیا کے اندر اس کا قانون کچھ اور ہے، اس نے دنیا میں شریعت بھیجی ہے، تشریعی قوانین اس نے اتارے ہیں، تو ہمیں تشریعی قوانین کے تحت اس نے گائیڈ فرمایا، اور تشریعی قوانین جہاں پائے جائیں گے، جہاں پر عمل درآمد کی بات ہوگی، جہاں جزا و سزا کی بات ہوگی، جہاں امتحان اور ابتلاء کا مسئلہ ہوگا، تو وہاں پر اختیار دینا پڑے گا، اختیار ضروری ہے، یہ تشریع ہے، لہذا اس نے اختیار دیا ہے۔ اب جب اختیار دیا ہے تو یہ اس نے اپنی مرضی مشیت سے ایسا کیا، تو اختیار ملنے کے بعد پھر انسان کے اندر ظاہر ہے من و تو کا فرق تو ہوگا، پھر اختلاف تو ہوگا، اور دو آدمی مختلف طریقے سے ضرور سوچیں گے، اور پھر اس کے اندر انسان سرکشی بھی کرے گا، بغاوت بھی کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے یہ لڑائی جھگڑے جو ہوئے یہ اندر کے حسد اور عداوت کی وجہ سے، اور اپنی نفسانی بغاوتوں کی وجہ سے، اپنے اندر کی طبیعت کی بغاوت، نفسانی بغاوت، خواہشیں، حسد، عداوت، دشمنیاں، یہ جو اندر انسان کی پیدا ہوتی ہے، ان کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تو اب چونکہ انسان کے لیے آزمائش تھی، اس لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے روکا نہیں، جبر نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتا، فرمایا کہ ولو شاء اللہ، اگر وہ چاہتا تو مقتتل، تو نہ ہوتی ہے لڑائی، اور وہ روک لیتا ایک ایک کو، پھر کوئی لڑکے دکھاتا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کچھ ہوا مذہبی تاریخ میں یا آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی کہیں بھی اگر کوئی اختلاف، لڑائی جھگڑا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دیا لوگوں نے، اور خدا روک نہیں سکتا، اس کے اختیار سے یہ بات باہر نکل گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے اس کے اندر۔